ہمارا آپ کی طرف آتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوان نسل اور جان ایلیا، تو کیا قدر مشترک لگتی ہے آپ کو؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک عام نوجوان جو شعر پسند کرتا ہے یا شعری ذوق رکھتا ہے، اور ایک شاعر. پلیز عمار. السلام علیکم. پہلے تو تمام شرکاء کا بہت شکریہ. دیکھا وجی بھائی، ہم نے شروع سے یہی ہے، جتنی بھی اردو غزل کی خاص کر روایت ہے اس میں دیکھا یہی ہے کہ ہمارے پاس باقی رہ جانے والے شاعروں میں انہی شاعروں کا ہمیشہ شمار ہوا جنہوں نے اپنے اگلے شعور کو ایڈریس کیا، اپنے آنے والوں کو ایڈریس کیا، جو اپنے اگلے وقت میں ریلیونٹ رہے. واہ. ابھی جیسے ہم نے بات کی جون ایلیا کے ساتھ ہی دوسرا لفظ جو فوراً جڑ جاتا ہے وہ رائے گانی کا جڑ جاتا ہے، وہ شاید ایبزرڈیٹی کا جڑ جاتا ہے. مغرب اپنی مکمل فکر میں اگر آپ فلسفے کی بات کریں تو آخری جو کیل ٹھوکی ہے وہ شاید ایبزرڈیٹی کی ٹھوکی ہے. اور اردو میں ہمیں اگر ہم سوچنا چاہیں، محسوس کرنا چاہیں، کسی کو بیان کرنا چاہیں تو ہم بچ نہیں سکتے جو ان کے شعر سے. لا محالہ مثال کے طور پر جبھی بھی ہم ان کیفیات کا ذکر کرتے ہیں جن کیفیات سے آج کے انسان نے گزرنا ہے، اب وہ یہ ہے کہ دور اتنا نیا ہے کہ ابھی آج کا انسان ہے ہی نوجوان، تو وہ نوجوانوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. واہ. اصل میں بات یہ ہے کہ جس شاعر نے اس وقت کے آج کے شعور کو ایڈریس کیا ہے وہ ادھر ہمیں جون ایلیا دیگر شعراء سے الگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمیں اس وقت کی کوئی مثال دینی ہو، کوئی بات کرنی ہو، کوئی ایسا جذبہ بیان کرنا ہو جو اس سے پہلے غزل میں بیان نہیں ہوا، چاہے وہ ہمارے آپسی باہمی تعلقات ہوں، چاہے وہ کوئی فکری نکتہ ہو، اس میں پہلا شعر ہمارے ذہن میں جون کا آتا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں ایک تو بات ان کا اتنا کنیکٹڈ ہونا ہے اپنے وقت کے فلسفے سے، دوسرا زبان ہے جو ان کا ایکسپریشن ہے کہ جو غیر معیاری ہرگز نہیں ہے لیکن ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ اجنبیت فیل کریں. واہ. عموماً جب ہم غزل کی بات کرتے ہیں یا لفظ تغزل کو ہم جوڑ دیتے ہیں آبسلیٹ لینگویج سے جو ہماری زبان ہی نہیں ہے، اور اگر ہم دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہم زبان کو اتنا سستا کر دیتے ہیں. یہاں بھی ہمیں جس کو ہم مثال بنا سکتے ہیں وہ جون ایلیا کی شخصیت نظر آتی ہے. اور فکر کے حوالے سے بھی، احساسات کے حوالے سے بھی دیکھیں تو موسٹ ریلیونٹ ہمیں میرے خیال سے جون ایلیا نظر آتے ہیں. بے شک آپ نے بہت اچھی بات کہی. جان نے ایک یہ جو تکلف کا پردہ تھا نا کہ جس میں ایک دوری تھی ہے نا، اس کو ختم کر کے براہ راست محبوب کو مخاطب کیا، اور اس براہ راست تخاطب نے جان کو منفرد کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بظاہر یہ اشعار سن کے یا بعض تضحیک آمیز اشعار بھی سن کے ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ تیری، اچھا یہ اشعار سن کے بھی اکثر آدمی پڑھنے والا جو صرف شعر تک پہنچے اور مکمل بات کا احاطہ نہ کر پائے وہ شاید جون کے کانسیپٹ آف بیوٹی پہ شک کرنے لگے. حالانکہ جو جون کا کانسیپٹ آف بیوٹی ہے اس کو دیکھیں تو شاید آپ کو شاید کے دیباچے میں ہی مل جاتا ہے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے محبوب کے سامنے تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار میرے اندر بھی میدے جیسی ایک ایسی چیز، یہ ان کا کانسیپٹ آف بیوٹی ہے، یہ ان کی جمالیات ہیں. اور اس کے باوجود اتنا ڈائریکٹ ہونا، وہ بار بار جیسے بات ہو رہی ہے اور آج کا موضوع بھی چونکہ نسل نو کے حوالے سے ہے تو یہی چیزیں جو ان کو نسل نو کے قریب کرتی ہیں کہ اتنے آپ نے جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ وہ آپ نے پردے ہٹا دیے، وہ پردے اٹھا دیے کہ جن کی خاص ہم کو ضرورت نہیں تھی، جو مختلف ہم ایک روایت کے ساتھ ہمارے ساتھ چلتے آ رہے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ وقت تھا. اس وقت میں باشعور لوگوں سے ہم نے یہ سنا کہ بھائی اب رومانس لکھنے کی چیز نہیں ہے میاں، برتنے کی چیز ہے. واہ. اب لکھنے کے لیے فکر ہے، فلسفہ ہے، شاعری ہے، موضوعات ہیں، دیگر چیزیں جو ان کے پاس مل جاتی ہیں، اور باقی تمام جذبات کا جو
اظہار ہے وہ بھی ویسے ہی ملتا ہے. ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس نسل سے کہ وہ کس طرح پڑھیں, یہ بھی ہمیں دیکھنے کو شاید سب سے زیادہ, جہاں پر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں تو وہ ہر نوجوان سے مخاطب ہیں. درخت زرد میں وہ اب اس زمانے میں, یعنی کہ تب کی لائنیں کہ یہ خط لکھنا تو دقیانوس کی پیڑھی کا قصہ ہے, آج دیکھیں ارریلیونٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب ہمیں مختلف زبان استعمال کرنی پڑتی ہے کمیونیکیشن کے لیے. دفاتر میں آپ جائیں, کسی کو آپ کوئی عرضی پیش کریں تو وہ آپ سے فوراً کہتا ہے اس کی سافٹ کاپی دے دیں, اور آپ میل کر دیں تو وہ کہتا ہے اس کی ہارڈ کاپی دے دیں. تو یہ واہ واہ, کچھ لوگوں نے دو ہی لفظ سیکھے ہوتے ہیں نا. واہ 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 واہ, عمار جی ہے نا. تو یہ اس چینج کو اس وقت میں محسوس کرنا کہ جب یہ بالکل آ رہا تھا, یہ کمال جون کا ہے. اور یہ بغیر اتنا ڈائریکٹ ہوئے اس کا ایکسپریشن شاید ممکن ہی نہیں تھا. یہ وجہ شاید ہو سکتی ہے. جان نے منافقت کا پردہ کبھی نہیں اوڑھا. جو ہے, جس طرح ہے, جتنا وحشت زدہ ہے, جتنا الجھا ہوا ہے, جتنا ملگجا ہے, جتنا خون تھوکتا ہے, اس نے اس کو ویسا ہی بیان کیا. اس نے اپنے اور اپنے جو پڑھنے والا ہے اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا. اپنے آپ کو بالکل بے نقاب رکھا اور اس سے کہا یہ ہے جان اور اسے دیکھو. عمار. بالکل بے شک ایسے ہی ہے. اور بلکہ اس کو بھی آپ اگر شوخی کے زمرے میں لیں تو یہ ہر چند کے ان کے خلاف بات کی ہے, لیکن یہ شوخی غالب سے آئی ہے. یہ وہ جو ان کے پاس غالب جیسی شوخی ہے. ابھی سر بھی جیسے بات کر رہے تھے, عدنان صاحب بھی, اس میں بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاؤ ریلیونٹ. شاید 3 سال پہلے کی بھی مباحث نہیں ہے جینڈر کی. ابھی ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 جینڈر ہیں, کہ 6 جینڈر ہیں, کہ 10 جینڈر ہیں. اردو غزل میں یہ بات کب کی بحث ہے کہ جی ہم مرد کا ہمیشہ استعمال کریں گے, اور اس بات کی مختلف وجوہات ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جرت بھی جون نے کی کہ جس شعر کی ہم نے مثال دی کہ صرف وہ ایک لفظ کی تبدیلی ہے, لیکن وہ کتنی بڑی تبدیلی ہے. اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ جو آپ اب تک کی اردو شاعری کی جو تثلیث تھی, میر, غالب, اقبال, اس میں اگر آپ چوتھا نام جوڑ سکتے ہیں تو وہ چوتھا نام لامحالہ جون ایلیا کا ہے. ابھی ذکر ہوا ناصر کاظمی کا, ان کا مثال کے طور پر کئی شعراء صرف ایک سوال کی تاب نہیں لا پاتے. آپ بڑے بڑے نام اپنے ذہن میں 3 سیکنڈ لے لیں, ذہن میں نام سوچ لیں, سوال یہ ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے. اگر میں پوچھ لوں ناصر کاظمی کہنا کیا چاہتے تھے تو مختصر, جون ایلیا کیا کہنا چاہتے تھے, عدنان بھائی شاید ساری رات آپ بات کریں, شہزاد بھائی آپ ساری رات بات کریں. یہ مکمل بات ہوتی ہے جو ایک شاعر کو یعنی کہ باقی رکھتی ہے. تو اردو کے چوتھے بڑے شاعر کے حیثیت سے نا جون کا نام ہمیں لینا چاہیے. آتا ہے, اس کی وجوہات یہ ہیں جن پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج. بے شک. میں اختتامی کلمات کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام پینلسٹ 1 منٹ جو اپنی رائے ہے جون کے حوالے سے, ان کا کوئی شعر یا کوئی بھی بات آپ کہنا چاہیں, پھر ہم اس پینل ڈسکشن کو تمام کریں گے. ہاں جی, بس 2 منٹ میں لوں گا. ایک تو حلیے کے حوالے سے بات ہوئی, ایک بڑی اچھا واقعہ مجھے ذہن میں آیا جو ہمیشہ میری یہ واقعہ رہنمائی کرتا ہے. دوسرا حلیہ اپنانے میں تو وہ اردو میں کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا ایک واقعہ ہمارے اساتذہ نے ہم سے شیئر کیا تھا ابو علی سینا کا, کہ کوئی بادشاہ بیمار ہوا تو بڑے معروف یہ حکیم تھے, فوجیوں کو بھیجا انہیں بلانے کے لیے کہ بلا کے لے آؤ. فوجی ڈھونڈتے ڈھانٹتے سپاہی بادشاہ کے پہنچے ان کے پاس, تو دروازے پہ دستک دی تو ایک بوڑھا باہر آیا. ان سے پوچھا گیا بھائی ابو علی سینا کا بتائیں. انہوں نے کہا وہ باغ میں ہیں, کھیل رہے ہیں, جا کے آپ دیکھ لیں. سپاہی پریشان تو ہوئے, لیکن بہرحال جب وہ گئے باغ میں تو دیکھا ایک بچہ شاخ سے الٹا لٹکا ہوا تھا. دریافت کیا آپ ابو علی سینا ہے؟ کہنے لگے جی میں ہوں, اور یہ آپ کی ضرورت ہے حکمت میں, اور شاید بادشاہ کی طبیعت خراب ہے. بالکل میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو آپ اتنے بڑے حکیم ہیں تو درخت سے الٹے کیوں لٹکے؟ تو کہنے لگے یہ میری عمر کا تقاضا ہے, وہ میرا علم ہے. تو اب حلیے کو یا ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. یہ بات مجھے ان کا یہ جملہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میری عمر کا تقاضا ہے, وہ میرا علم ہے, وہ میرا ہنر ہے. واہ. کس کو فرصت ہے مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرا وجود
زندگی کے لیے ضروری ہے. بہت شکریہ تمام جانسٹوں کا، جانزم پر یقین رکھنے والوں کا، جان سے محبت کرنے والوں کا، عشق آباد کا، عشقاباد.com کا، عباس تابش کا، ہمارے یہاں تشریف لائے تھے تمام ٹیم کا، آپ تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ.